دوسرا جو مسئلہ ہے وہ 27ویں رجب کے روزے کا ہے۔ روزے کے تعلق سے ایک دو روایات ہیں جس میں اس روزے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن محدثین کرام کا ایک اصول یہ ہے کہ وہ کسی بھی روایت کو، کسی بھی حدیث کو بس سنی اور قبول کر لی ایسا نہیں، بلکہ اس کو پرکھا جاتا ہے، اس کو جانچا جاتا ہے۔ یہ روایت اگر آئی ہے، یہ حدیث ہمارے پاس پہنچ رہی ہے، کہاں سے پہنچی ہے، روایت کرنے والا کون ہے، اس نے کہاں سے سن کر کے یہ بیان کیا ہے، یہ محدثین کا اپنا ایک طریقہ کار ہے حدیث کو جانچنے کا اور پرکھنے کا۔ محدثین کرام نے ان حدیثوں کے تعلق سے جو حدیث 27ویں رجب کے روزے کے تعلق سے بڑھتی ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیان کرنے والے جو حضرات ہیں وہ بہت زیادہ معتمد نہیں ہیں، ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان پر آنکھ بند کر کے اعتماد کر لیا جائے، یقین کر لیا جائے۔ یہاں پر شاید کہ زیادہ معمول ہے 27ویں رجب کے روزے کا، یہ صحیح کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں کسی کا ایک معمول ہے، بہت سے حضرات کا ایک معمول ہوتا ہے کہ وہ مہینے کے اخیر ایام کے روزے رکھتے ہیں، کچھ حضرات 3 دن کے اخیر کے روزے رکھ رہے ہیں، معمول کے مطابق آپ روزہ رکھتے ہیں، 27ویں رجب کا بھی آپ روزہ رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ کر کہ 27ویں رجب کا جو روزہ ہے وہ خاص فضیلت کا حامل ہے، کوئی خاص ثواب اللہ کی طرف سے ہے، یا یہ سنت ہے یا مستحب ہے یا واجب ہے، کسی ایسے درجے کے ساتھ روزہ رکھنا یہ نبی علیہ السلام سے بھی ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث نظر سے گزری، مفتی القدیر عثمانی صاحب نے اس حدیث کو لکھا ہے، حضرت عمر